بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے۔ ہمارے آج کے ناول کا عنوان ہے چلو آزماتے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس لا حاصل بحث سے توجہ ہٹا کر خود کو ارد گرد کے کسی منظر میں گم کرنا چاہا، مگر ہر منظر دلچسپی سے اتنا ہی خالی تھا جتنی کہ امی اور ابو کی یہ بحث۔ نادیہ اپنے چھوٹے والے بیٹے کو گود میں لیے ہل ہل کر مسلسل اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درمیان میں کئی بار وہ عادت سے مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی رائے دیتی، کبھی اس کی آواز سے تو کبھی ابو کی اونچی ہوتی آواز سے۔ وہ بیچارہ نیند میں جاتا جاتا ہڑبڑا کے رہ جاتا، ایک احتجاجی چیخ مارتا، اور نادیہ بحث میں حصہ لینے کی خواہش دباتے ہوئے اس کے کندھے پہ جبری تھپکیاں دے کر اسے دوبارہ آنکھیں بند کرنے پہ مجبور کر دیتی۔ ودیعہ اپنے سدا بہار اترے ہوئے چہرے پہ وہی مخصوص بیچارے سے تاثرات سجائے کبھی ابو تو کبھی امی کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس کا پورا ہاتھ منہ میں تھا، یوں تو اسے ناخن کترنے کی بےہودہ عادت تھی ہی، لیکن پریشانی کے عالم میں خصوصاً جب کسی کی اس پر نظر بھی نہ پڑ رہی ہو، کسی کے ٹوکنے کا ڈر نہ ہو، تو وہ ناخن چھوڑ کے پورا ہاتھ ہی منہ میں لے لیتی تھی۔ ساری کی ساری انگلیاں منہ میں ٹھونس لیتی ہے۔ مجھے سخت گھن آئی، میں نے منہ پھیر لیا۔ یہ میری اولاد ہے، میری تربیت ہے۔ ابو کو میری تابعداری خوش کر گئی، اور کم ہی باتیں ایسی تھیں جو انہیں خوش کر پاتی تھیں، اور ایک المیہ یہ بھی تھا کہ جن باتوں پہ وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، اتفاقاً انہی باتوں پہ امی کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ اور میری تو کچھ نہیں لگتی، آپ کی اماں آپ کے لیے بند ڈبہ خرید لائی تھی جیسے۔ غصے میں وہ بڑے بڑے شوشے چھوڑا کرتی۔ اس قدر تناؤ بھرے ماحول میں بھی ہم سب کو مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا۔ یہ تکلف بھی ہم نہ کرتے، مگر اس شوشے میں دادی جان کا ذکر تھا، اور اس ذکر پہ ہمارا کھلکھلانا ابو کو مزید غصہ دلا سکتا تھا۔ اماں نے ایک ہی بار میرے لیے کچھ لانے کی غلطی کی تھی، اور وہ تھی تم۔ اس کے بعد انہوں نے خود ہی توبہ کر لی۔ چلو یہ بھی اچھا ہے کہ خود ہی توبہ کر لی، ورنہ آج یہاں غلطیوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ ابو غصے سے بولے۔ عمر نے ایک بار پھر نظریں ادھر گھمائیں۔ اسے بھی باتیں سننے کا بہت چسکا تھا۔ اس عمر میں یہ عالم، میں نے اسے گھور کر سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ لوگ کس بیکار بحث میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ نادیہ کا چھوٹا بیٹا بالآخر ایک طویل پرتشدد جدوجہد کے بعد نیند کی وادیوں میں زبردستی دھکیل دیا گیا تھا۔ اسے ایک طرف لٹانے کے بعد وہ پوری تیاری اور فل والیوم کے ساتھ میدان میں اتری تھی۔ ایک مبارک فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں آپ، اور بیکار کی بحث میں لگے ہیں۔ بیکار، یہ لفظ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ اگر امی یہ بات کہنے میں لمحہ بھر کا بھی توقف کرتی تو میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ کوئی تک کی بات بھی ہو بھلا، تمہارے ساتھ کہاں بھیج دوں ان جوان لڑکیوں کو؟ کیوں، میرے ساتھ جانے میں کیا برائی ہے؟ نادیہ تیزی سے بولی۔ بہن ہوں ان کی، بڑی بہن کے ساتھ اس کے گھر نہیں رہ سکتی؟ یہ کون سا خدا نخواستہ عمر بھر رہنے کی بات ہے؟ مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگے گا زیادہ سے زیادہ۔ تمہارے گھر رہنے میں حرج نہیں، مگر تمہارا کوئی گھر بھی تو ہو، تم تو خود بھری سسرال میں رہتی ہو۔ امی کی بات پہ نادیہ کو واقعی صدمہ ہوا۔ تو کیا سسرال میرا گھر نہیں؟ اگر ایسی بات تھی تو کیوں شادی کی تھی میری ایسے گھر میں؟ کیوں بے گھر کیا مجھے؟ شادی سے پہلے شرط رکھوا دیتے الگ گھر کی۔ الٹا مطلب مت نکالا کرو ہر بات کا۔ ابو نے ڈانٹ کر اس کی جذباتی تقریر کو روکا۔ وہ بے شک تمہارا گھر ہے، تم وہاں کی بہو ہو، مگر یہ دونوں اس گھر کی کچھ نہیں ہیں۔ وہ لوگ غیر ہیں ان کے لیے، ہم غیر انجان لوگ میں بچیاں کیسے بھیج دیں؟ تمہارا گھر بھی تو منڈی ہے پوری، آدھے درجن مرد دندناتے پھرتے ہیں۔ تمہاری بیاہی نندیں بھی اپنے مردوں سمیت آتی جاتی رہتی ہیں۔ اب تمہارا میاں تو ان کا بہنوئی ہوا، بڑا بھائی، لیکن اس کے بھائی بہن تمہارے جیٹھ دیور نندوئی وغیرہ کے ہوتے ہوئے میں جوان بچیاں کیسے بھیج دوں؟ بات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، منہ بنا کے نہیں بیٹھ جاتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ودیعہ اور ہادیہ کو ساتھ لے آنا، میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں۔ اب میں انہیں کیا کہوں؟ پتہ نہیں یہ کس نادیہ کی باتیں تھیں، شاید اس کی جو شادی سے پہلے اس گھر میں رہتی تھی، تقریباً ایسی ہی بے زبان سی تھی، مگر جو نادیہ شادی شدہ زندگی کے ساتھ 8 سالوں میں تپ کر کندن بنی سامنے تھی، وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ پنجے تیز کر کے ایک ہی بار حملہ کر دیتی تھی۔ لیکن اس کی غیر موجودگی میں امی اس کی پرانی باتیں یاد دلا دلا کر ہمیں شرمندہ کرنے میں مصروف رہتی، ہر آئے گئے کے سامنے نادیہ کی تعریفیں کرنے میں مصروف رہتی۔ کیسے اس نے کم عمری کے باوجود اتنے بڑے سسرال میں نباہ کر لیا، کیسے آسانی سے بالکل مختلف مزاج کے لوگوں میں ایڈجسٹ ہو گئی، کیسے پورے گھر کو اور 4 بچوں کی ذمہ داری سنبھال لی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے میکے آتے ہی سارا منظر تبدیل ہو جاتا۔ امی کو اس کی ہر عادت چبھنے لگتی، اس کی زبان درازی، اس کی سستی، اس کے بچوں کی بدتمیزیاں، اور اس کا شوہر خصوصاً۔ فی الحال اکلوتے داماد سے بھی امی ابو خوش نہیں تھے۔
حالانکہ بیزار اور شریف شوہروں والی ساری خصوصیات موجود تھیں ہمارے بہنوئی صاحب میں۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ نادیہ کا چکر لگے دوسرا مہینہ ہو جاتا تو انہی امی ابو کی بے چینی بھی عروج پہ ہوتی۔ وہ نادیہ کو لینے آتا تو پورا 1.5 دن اس کو مہاراجاؤں والا پروٹوکول ملتا۔ کیا ہم دونوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا؟ مجھے بیٹھے بٹھائے اپنی اور ودیعہ کی فکر لگ گئی۔ ہادیہ، میرے بچوں کو بھوک لگی ہے، انہیں نگٹس فرائی کر دو، ساتھ میں فنگر چپس بھی۔ یہ آرڈر نادیہ نے مجھے دیا تھا اور مجھے ڈڈائی کا مظاہرہ کرنے میں کمال حاصل تھا۔ ودیعہ، اٹھو بھی، جاؤ بچوں کو کچھ کھانے کو دو۔ امی کو بھی مجھ سے خاص امید نہ تھی، اس لیے نادیہ کے بگڑنے سے ذرا پہلے انہوں نے ودیعہ کو اٹھا کر معاملہ فوراً رفع دفع کر دیا۔ وہ ابھی کھانے کے ڈھیروں برتن دھو کے بیٹھی تھی، مگر اپنی بیچاری سی شکل کو کچھ اور بیچارہ بنا لینے کے سوا کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی اس کی، اس لیے مرے مرے قدموں کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ اب تم بھی ذرا ہل لو۔ امی نے نادیہ کو بھی منظر سے غائب کرنا چاہا۔ بچے صبح سے گندے بیٹھے ہیں، موقع ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی ملنے آتا رہتا ہے، ان کے منہ ہاتھ دھلواؤ، کپڑے بدلواؤ۔ وہ بھی بڑبڑاتی بچوں کو گردنوں سے پکڑ کر گھسیٹتی دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں کہتی ہوں ضد چھوڑیں، ابھی فیصلہ کر لیں، ورنہ امتیاز کے آنے کے بعد یہی قصہ دوبارہ تازہ ہوگا۔ اب داماد کو بار بار انکار کرتے کیا ہم اچھے لگیں گے؟ فیصلہ ہو جائے تو کہہ دیں گے کہ میاں بچیاں تو اپنے ماموں کے ہاں رہیں گی، پھر کیا کہہ سکے گا وہ؟ ماموں کے ہاں نہیں، پھپھی کے ہاں۔ ان کی چکنی چپڑی پالیسی کا ابو پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ تحائف لائی تھیں نادیہ کے بچوں تک کے ریڈی میڈ کپڑے، جوگرز اور کھلونے تھے۔ 8 مہینے پہلے جب اپنے نئے گھر کی خوشی میں تقریب کی، ہر آنے والے مہمان کو مٹھائی کے ساتھ نیا انسلا سوٹ بھی ملا، مگر یہ وجہ کافی نہیں تھی میرے وہاں جا کر رہنے پر رضامند ہونے کی۔ 8 ماہ پہلے ان کے گھر کا پہلا دورہ کچھ خاص خوشگوار ثابت نہیں ہوا تھا، نہ صرف میرے لیے بلکہ امی اور ودیعہ کے لیے بھی۔ بس میں نے کہہ دیا، پرسوں عرصہ آئے گی ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے، بچیاں بھی ساتھ ہی چلیں گی اور ایئرپورٹ سے سیدھا پھپھی کے گھر۔ بتا دو ان کو۔ انہوں نے حتمی انداز میں فیصلہ سنا دیا۔ یہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ پرسوں پھپھو اپنی بڑی سی گاڑی میں امی ابو کو لاہور لے جائیں گی اور خود ایئرپورٹ پر لے جا کر جہاز میں سوار کرائیں گی۔ اب یہ بھی طے ہو گیا کہ اس کے بعد ہم دونوں بہنیں بھی ان کے ساتھ ان کے محل نما گھر میں 1 مہینے کے لیے نظر بند ہوں گی۔ تھوڑی سی مزید بحث کے بعد بالآخر جانے سے پہلے امی نے ابو سے یہ بات منوا ہی لی کہ وہ ہفتے ماموں کے ہاں رہنے جائیں گی اور اس کے بعد پھر پھپھو کی طرف واپسی۔ میں نے اس فٹ بال گیم پہ زبردست احتجاج کیا، ابھی چپ کر جاؤ، کسی طرح گزار لو وہاں یہ 2 ہفتے۔ ایک بار شہاب بھائی کے ہاں جانا تو واپس عرصہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے ابو کو میں دیکھ لوں گی۔ آج تو خوب مزے کی چیزیں بنی ہوں گی بھئی، آخر امی ابو حج پہ جا رہے ہیں، اس خوشی میں تو چکن روسٹ، فش فرائی بھی وہ تو کم ہے۔ انہوں نے اپنی فرمائش بھی جتا دی۔ امی نے ابھی گوشت کا پلاؤ دم دیا تھا، ساتھ میں کباب میں نے بنا دیے تھے۔ امتیاز بھائی صرف چاول پہ گزارا نہیں کرتے تھے، اس لیے امی نے تھوڑا سا مٹر قیمہ بھی بھون رکھا تھا روٹی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے۔ ابو خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گئے اپنے حج کی خوشی میں چکن روسٹ اور فش فرائی لانے کے لیے۔ نانا جانے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں بھی چلوں گا۔ نادیہ کا بڑا بیٹا عمران ویسے تو نہ جانے کہاں دبکا رہتا تھا، مگر جیسے ہی کسی کو باہر جاتے دیکھتا اچھل کے سامنے آ جاتا۔ ابو گھبرا گئے، اس جیسے آفت بچے کے ساتھ باہر نکلنا اور خاص طور پر ڈرائیونگ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ پھر اسے جاتا دیکھ کر باقی تینوں بچوں نے بھی ضد کرنی تھی۔ اوئے ادھر آ لفنگی آوارہ، میرے پاس بیٹھ جا۔ امتیاز بھائی نے اپنے لاڈ کا مظاہرہ کیا۔ ہم دونوں گپ شپ لگاتے ہیں، نانا جانی کی ٹوٹی پھوٹی کار میں ہم نہیں بیٹھتے جی۔ کوئی اور سنتا تو یہی سمجھتا کہ وہ تانا دے رہی ہیں، ابو کی پرانی خستہ حال گاڑی کا مذاق اڑا رہی ہیں، مگر ہم سب انہیں 8 سال سے جانتے تھے، وہ واقعی ابو کی جان چھڑوانے کی غرض سے ایسا کہہ رہے تھے تاکہ عمران ساتھ جانے کی ضد نہ کرے، مگر وہی ان کی کم عقلی جو کہ نادیہ کے بقول سادگی ہے۔ نانا جانی ابھی ہم سب کے لیے فلودہ لائیں گے، ہے نا نانا جانی؟ وہ عمران کو چپ کراتے کراتے ابو سے پوچھنے لگے۔ ابو نے پتہ نہیں کس مشکل سے سر ہلایا، ورنہ دل تو ان کا چاہ رہا ہوگا کہ ان سب کا فلودہ یہیں بنا دیں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، مگر آپ انہیں ہمیشہ درد سر کہتے ہیں۔ کبھی میرے سسرال آ کر دیکھیں کیسی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ رہنے دو، دیکھ رکھی ہے، 4 طرح کی بسکٹ، 3 طرح کی نمکو، سب 10-10 روپے والے پیکٹ کھول کر نکالے ہوئے، ڈھیر ساری پیاز کاٹ کر بنائے پکوڑے، پانی ڈال کر بازار سے منگائے دہی بڑے کو 4 پلیٹ میں تبدیل کر کے سامنے رکھ دیتے ہو۔ لو جی، میز بھر گئی، اب کھانے والے کا چاہے پیٹ بھرے یا نہ بھرے ان کی بلا سے۔
آپ کو تو مجھ سے، میرے شوہر سے اور میرے سسرال والوں سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ اگر آپ نے کل صبح حج کے لیے روانہ نہ ہونا ہوتا تو پھر بتاتی، میں 1 منٹ نہ رکتی۔